کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا؟ مکمل حقیقت، تحقیقی موقف اور مستقبل کا امکان۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آج کا سوال بہت اہم ہے۔ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا؟ یہ صرف ایک سیاسی سوال نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے تاریخ، نظریہ، مذہب اور عوامی جذبات سب کچھ شامل ہے۔ آئیں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تاریخی پس منظر کی کہ پاکستان 1947 میں بنا اور اسی سال فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے قیام کی تاریخ زور پکڑ گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح طور پر پیغام دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ فلسطین عرب کا ہے اور یہ ان سے چھین کر کسی کو دینا ناانصافی ہے۔ یعنی پاکستان کے بانی ہی اسرائیل کے قیام کو ظلم سمجھتے تھے۔ اسی اصولی موقف پر پاکستان نے 1948 سے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی سرکاری پالیسی۔ کوئی بھی بات پالیسی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور پاکستان کی ہر حکومت، چاہے وہ آرمی ہو، فوج کی ہو یا جمہوری ہو، انہوں نے فلسطین کی حمایت کی ہے ہمیشہ سے اور اسرائیل کے خلاف رہے ہیں۔ آج بھی پاکستان کا موقف یہی ہے۔ جب تک فلسطینی عوام کو ان کا حق، ان کی آزادی، ان کی ریاست اور بیت المقدس بطور دارالحکومت نہیں ملتا، پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ پاسپورٹ پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ پہ کیا لکھا ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ پر آج بھی لکھا ہے کہ دس پاسپورٹ از ویلڈ فار آل کنٹری آف دا ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل، کہ یعنی کہ اسرائیل کے علاوہ آپ دنیا کے ہر ملک میں سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کو ہم نے تسلیم نہیں کیا ہوا۔ یہ ایک واضح علامت ہے کہ پاکستان اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا۔ اب آتے ہیں عوامی رائے اور جو ہماری دینی موقف ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی عوام، علماء، مذہبی جماعتیں اور عام مسلمان سب کے سب فلسطین کے حق میں ہیں اور اسرائیل کے خلاف ہیں۔ اگر کبھی خدا نخواستہ اگر کبھی ان واقعات کو چھوڑ کے پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش بھی کی، کوئی قرارداد بھی پیش کی، تو شدید قسم کا رد عمل آ سکتا ہے عوام کی جانب سے، مذہبی حلقوں کی جانب سے بڑے احتجاج ہو سکتے ہیں، اور اس کو امت کے ساتھ غداری سمجھا جائے گا۔ اگر پاکستان اس طرح کرتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ، امت اسلامیہ کے ساتھ اس کا غداری سمجھا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عالمی دباؤ ہے پاکستان کے اوپر، عالمی دباؤ ہے، عرب ممالک جو ہیں ان کا موقف دیکھا جائے گا۔ جیسے کچھ عرب ممالک ایسے ہیں جیسے متحدہ عرب امارات، بحرین، پھر مراکش، سوڈان، ان سب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں یا سب کے سامنے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، مگر پاکستان ان کی پیروی نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ پاکستان اصولوں پر سودا نہیں کرتا۔ ہم اسرائیل کو تب تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینی خود اسے تسلیم نہ کر لیں۔ جب فلسطینی تسلیم کریں گے تو پھر ہم تسلیم کر لیں گے۔ جب فلسطین تسلیم نہیں کرے گا تو ہم کسی صورت میں بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا مستقبل میں کبھی تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، یا اسلامی دنیا یا اگر کوئی اور لوگ جو ہیں اس پہ بات کریں تو کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ فلسطینی قیادت اسرائیل کو تسلیم کرتی ہے۔ اگر یہ جو مسلم ممالک ہیں ان کا بھی موقف ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ پاکستان کا یہ موقف ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سب میں اس وقت جو طاقتور ترین مسلم ممالک میں سے مسلم ملک ہے وہ پاکستان ہے۔ ساری دنیا مسلم ممالک پاکستان کی جانب دیکھتی ہے، تو پاکستان کا جو بیان ہوگا، جو پاکستان کی باتیں ہوں گی وہ بڑی اہم ہوں گی۔ تو فلسطینی قیادت اگر اسرائیل کو تسلیم کرتی ہے، فلسطین کو مکمل خود مختار ریاست ملتی ہے، یا بیت المقدس کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے، اسرائیل کا جو ظلم ہے، ان کا جو قبضہ ہے، جو نسل پرستی کر رہے ہیں، اس کا خاتمہ ہو جائے گا مکمل، تو تب پاکستان کسی متفقہ اسلامی موقف کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ قطعاً نہیں۔ لیکن فی الحال ایسا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز دیکھ لیں، کسی بھی جگہ پہ ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ اب بات کرتے ہیں 2025 کی صورتحال کی۔ ابھی بہت سارے لوگ چہمگوئیاں کر رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، پاکستان یہ کر لے گا، پاکستان وہ کر لے گا۔
کسی بھی ملک کی کوئی پالیسی بنتی ہے تو اس پہ وقت لگتا ہے، قراردادیں پیش ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جا کے چیزیں آتی ہیں. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، کیونکہ بہت سارے کچھ طبقات ایسے ہیں جو اس پہ آج کل کمپین چلا رہے ہیں جی کہ پاکستان تسلیم کر لے گا. اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات قائم نہیں ہو رہا. پاکستان کا جو موقف ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی سفارتی تعلق ہے وہ قائم نہیں ہو رہا. اگر کسی پاکستانی وقت کوئی NGO، کوئی ایسا بندہ، کوئی سرکاری بندہ، کوئی غیر سرکاری بندہ اگر ذاتی طور پر جا کے کسی اسرائیلی ادارے سے ملتا ہے یا اسرائیل کے ساتھ رابطہ کرتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی میٹنگ کرتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی ہوتا رہا، عمران خان کے دور میں بھی ہوتا رہا، نواز شریف کے دور میں بھی ہوتا رہا، زرداری کے دور میں بھی ہوتا رہا، چھپ کے لوگ جا کے ملتے رہے ہیں کوئی NGO کی طرز پہ، کوئی فنڈنگ کے طرز پہ، تو اگر وہ کوئی ملاقات کرتا ہے تو اس کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا. وہ ان کی ذاتی فعل ہوگا، وہ ان کا ذاتی عمل ہوگا، اس میں پاکستانی حکومت یا سرکار کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوگا. اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرے گا. میں نے یہ جو پیچھے تمہید باندھی، ساری سٹوری سنائی کہ پاکستان تسلیم نہیں کرے گا، تو کیوں نہیں کرے گا تسلیم. اس پہ بات کرتے ہیں کہ نظریاتی بنیاد، پاکستان کی جو نظریاتی بنیاد ہے اس وجہ سے پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے سٹارٹنگ سے اس چیز کو قائم کیا کہ ہمارا نظریہ جو ہے وہ دو قومی نظریہ ہے، اور اس میں فلسطین اور اسرائیل کو بھی دیکھیں وہ بھی دو قومی نظریے میں آتی ہے. اچھا آگے آتے جی کہ قائد اعظم کا موقف. قائد اعظم نے کہا جی کہ ہم اسرائیل کو ناجائز ریاست سمجھتے ہیں، اسرائیل کو بالکل نہیں مانتے کسی صورت بھی. جب قائد اعظم نے کہا تو ہم قائد اعظم کے موقف پہ چلیں گے. پھر عوامی جذبات، آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو عوام ایک دم سے باہر نکل آتی ہے. کوشش کی جا رہی ہے عوامی جذبات کو کم کرنے کی، لیکن عوامی جذبات اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے. اسرائیل کے ساتھ کبھی بھی پاکستان کی عوام نہیں ہو سکتی. وہ ہوگی تو فلسطین کے ساتھ ہوگی اور فلسطین کو ہی سپورٹ کرے گی. فلسطین کے ساتھ یکجہتی ہے، فلسطین کے ساتھ چلیں گے. اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اسلامی اصول، جو اسلامی اصول ہے اس پہ چلیں گے. بیت المقدس کو دیکھیں گے تو کسی بھی صورت جو ہے پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا. یہ سب پاکستان کو روکتے ہیں، یہ ساری وجوہات جو ہیں یہ پاکستان کو روکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو نہیں تسلیم کرتا، نہ ماضی میں تسلیم کیا، نہ حال میں، اور نہ ہی مستقبل قریب میں کوئی امکان ہے. جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا، جب تک فلسطین خود مختار نہیں ہوتا، اور جب تک فلسطین خود تسلیم نہیں کرتا، پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ وعدہ ہے امت سے. اس متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا پاکستان کی عوام جو ہے حکمرانوں کو اسرائیل کو تسلیم کرنے دے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گی؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. میں ہوں خرم ابن شبیر، اور اس طرح کی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. اللہ حافظ.